السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کا مزاج آج صبح سے برہم تھا۔ ہوا یہ کہ فرعون رات کسی وقت ایک بھیانک خواب سے چونکا اور پریشان ہو کر خوابگاہ شاہی کے باہر راہداری میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کنیزیں اور غلام بھی جاگ پڑے تھے، پہرے دار اپنے اپنے مقام پر چوکس کھڑے تھے۔ سب کی نظریں فرعون پر تھیں، مگر کسی میں یہ ہمت نہ تھی اس کے پاس جا کر حال دریافت کر سکے۔ فرعون کا حکم تھا جب تک وہ گھنٹی نہ بجائے یا تالی کی آواز پیدا نہ کرے اس وقت تک کوئی اس کے پاس نہ آئے، اور نہ فرعون کا بھاری بھاری قدموں سے ٹہلنا اور نہ غلاموں، کنیزوں اور پہرے داروں نے اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ پھر سورج دیوتا کے بڑے مندر کا بڑا گھنٹا بجا، اس کے ساتھ ہی تمام چھوٹے مندروں کے گھنٹے بجنے لگے، پھر دھوپ پھیلی اور دن چڑھنے لگا۔ آخر فرعون کی کنیز نے ہمت کی، وہ ڈرتے ڈرتے فرعون کے پاس پہنچی۔ عالیجا کنیز آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ فرعون کے قدم ایک دم رک گئے، اس نے گھور کر کنیز کو دیکھا، دربار لگ گیا۔ کیا؟ فرعون کا یوں کہنا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو۔ کنیز اس عجیب سوال پر گھبرا گئی۔ دربار اس وقت سویرے سویرے پھر بغیر کسی اعلان کے کنیز نے ذہانت سے کام لیا اور بولی، حکم عالی ہو تو دربار لگوایا جائے۔ ضرور۔ اور فرعون پھر ٹہلنے لگا۔ کنیز کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اس نے تیزی سے باہر کی طرف قدم اٹھائے۔ فرعون نے اپنے قدم روکے اور پہلے حکم میں اضافہ کیا، دربار میں تمام نجومیوں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو حاضر کیا جائے۔ کنیز فرعون کی آواز کے ساتھ رک گئی تھی، اس نے توجہ سے حکم سنا اور پھر باہر کی طرف چلی گئی۔ کنیز نے دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ اس کے کانوں میں فرعون کی آواز پھر ٹکرائی، دربار میں ان لوگوں کو بھی بلایا جائے جنہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے میں کمال حاصل ہو۔ دوسرا حکم سننے کے بعد کنیز پھر آگے بڑھی، یہاں تک کہ وہ راہداری پار کر کے قصر شاہی کے متصل مہمان خانہ کے پاس سے گزر کر محل کے سنگی دروازے پر پہنچ گئی۔ کنیز نے فرعون کے احکامات پہرے داروں کو کس طرح بتائے اس کا تو علم نہیں، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورے محل میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ مشکل سے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دربار حال عمراء، وزراء اور دوسرے عمائدین حکومت سے بھر گیا۔ ان سب کا لباس بہت ہی مختصر تھا، ان کے جسم کا گھٹنوں سے کمر تک کا حصہ ایک تہبند میں پوشیدہ تھا۔ پیروں میں کچے چمڑے کی چپل نما جوتیاں تھیں، ان کی کلائیوں اور کوہنیوں پر اس طرح کا چمڑا چڑھا تھا کہ باقی بدن ننگا تھا، صرف سر پر ایک چینٹ دار ٹوپی سی منڈھی تھی۔ فرعون کا لباس بھی کچھ اس قسم کا تھا، اس کے سر پر گھنگریالے بالوں جیسا تاج یا کنٹوپ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک نیا بھالا تھا اور اس کی خنجر کمر میں اڑسا ہوا تھا۔ تیر کمان اس کا غلام ساتھ لیے پیچھے چل رہا تھا۔ دربار حال میں کوئی دروازہ نہ تھا، حال کی چھت کو کئی سو پتھروں کے ستونوں سے بنایا گیا تھا۔ تخت دائیں جانب پتھر کی بڑی سورج دیوتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کی ایک انسانی شکل میں تراشا گیا تھا جس سے چاروں طرف کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ فرعون کو آتے دیکھ کر درباری کھڑے ہو گئے۔ پہلے فرعون نے مورتی کے سامنے سر جھکایا، پھر درباری مورتی کے سامنے جھک کر اداب بجا لائے۔ فرعون جو بہت گھبرایا اور خاموش تھا، اس نے سامنے بیٹھے ہوئے نجومیوں، قیافہ شناسوں اور کاہنوں کو اشارے سے اپنے تخت کے قریب بلا لیا۔ پھر اس نے ان لوگوں سے اپنا خواب بیان کیا جو اسے نصف شب سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ خواب کچھ ایسا الجھا ہوا تھا کہ کوئی اس کی فوری طور پر تعبیر نہ بتا سکا۔ سب نے غور و فکر کے لیے 1-2 دن کی مہلت طلب کی۔ فرعون بگڑ گیا اور بائیں طرف کھڑے ہوئے اپنے سپہ سالار لشکر جو ملک کا وزیر اعظم بھی ہوتا تھا حکم دیا، اگر 2 گھنٹے کے اندر خواب کی تعبیر نہیں بیان کی گئی تو تمام کاہنوں، قیافہ شناسوں اور منجموں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ دربار پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے سانپ سونکھ گیا ہو۔ پھر سرگوشیاں اور اس کے بعد تعبیر دینے والوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، ہم نے اس خواب پر الگ الگ پر سر جوڑ کر غور کیا ہے، ہم سب خواب کی ایک تعبیر پر تقریباً متفق ہو گئے ہیں۔ ہم فرعون اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس تعبیر کو جو ہمارا صرف ایک رکن پیش کرے گا ہم سب کی متفقہ تعبیر سمجھیں۔ فرعون بہت بے چین ہو رہا تھا، اس نے چیخ کر کہا، تعبیر پیش کی جائے، تم سب کی موت و زندگی مشترک ہے۔ تعبیر بتانے والوں میں سے سب سے ضعیف ایک کاہن تھا، سب نے اس کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا اور اس نے کھڑے ہو کر فرعون کا خواب بیان کیا۔ اے فرعون اعظم، ہم سب نے یعنی تمام قیافہ شناسوں اور کاہنوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فرعون اعظم کے خواب کی صرف اور صرف یہ تعبیر ہے کہ مصر کے عظیم شہنشاہ فرعون رامسیس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ بوڑھے کاہن کے بیان کی ہوئی تعبیر کی تصدیق ہر ایک نے باری باری کھڑے ہو کے کی۔ اس سے تمام تعبیر دینے والے موت کے گھاٹ اترنے سے بچ گئے۔ چونکہ یہ تعبیر متفقہ تھی اس لیے فرعون نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ فرعون نے دربار برخاست کر دیا اور اس غور و فکر میں ڈوب گیا کہ اگر کاہنوں کا یہ کہنا درست ہے
تو پھر پورے ملک مصر میں آباد ہزاروں اسرائیلیوں میں سے اس لڑکے کو کیسے تلاش کیا جائے جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بن سکتا ہے؟ تمام دن غور و فکر کے بعد بھی فرعون کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، اور ایک ترکیب اس کے ذہن میں ایسی نہ آئی جس کے ذریعے وہ اس لڑکے کی شناخت کر سکے جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹ سکتا ہے۔ پھر اس نے رات کی تنہائی میں شہر منفس کے سب سے بڑے کاہن کو اپنے محل میں طلب کیا۔ یہ کاہن صرف فرعون کو مشورہ دینے پر مامور تھا۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر اس کاہن سے پوچھی، مگر وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا، اور اس نے اس کے جواب کے لیے چند دن کی مہلت مانگی۔ فرعون اب اس کی تسلی اور مشورہ کی سخت ضرورت تھی۔ شاہی کاہن کو پہلے سے ہی علم تھا کہ فرعون اس وقت کسی وقت طلب کر سکتا ہے، کیونکہ تعبیر بتانے والوں نے اسرائیل کے اس بچے کی کوئی شناخت نہیں بتائی جو اس کے زوال کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے کئی جواب کاہن نے سوچ رکھے تھے، چنانچہ اپنی طلبی پر وہ قطعی ہراساں نہ ہوا اور بڑے اطمینان کے ساتھ قصر شاہی پہنچا۔ شاہی کاہن کو فوراً بلا لیا گیا۔ فرعون پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے کے باہر کی راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کاہن کو دیکھ کر رکا اور بولا، کاہن سیدھے ہو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ کاہن تعظیم کے لیے کمر تک جھکا کھڑا رہا تھا۔ فرعون کی آواز سن کر وہ سیدھا ہوا اور اس کے حق میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ فرعون راہداری کے کئی کمرے چھوڑ کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کاہن دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اندر داخل ہونے کی اس میں ہمت نہ پڑی۔ فرعون جس شخص کو اپنے محل میں طلب کرتا اس کے ساتھ مہمان کے کمرے میں ملاقات کرتا تھا۔ فرعون نے اپنے رہائشی حصہ میں آج تک کسی کو نہ بلایا تھا اور نہ کسی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کاہن کی عزت افزائی تھی کہ اس نے شاہی کاہن کو اپنے پاس طلب کیا اور اس سے اپنے خاص محل کی راہداری میں گفتگو بھی کی تھی اور اسے اندر آنے کا حکم دیا۔ شاہی کاہن مؤدب دروازے پر کھڑا تھا کہ اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ کاہن نے فرعون کی آواز سنی، پہچانی، پھر اندر داخل ہوا۔ فرعون کا اتنا رعب تھا کہ شاہی کاہن کمرے میں پہنچ جانے کے باوجود نظر گھما کر کسی طرف نہ دیکھ سکا۔ بیٹھ جاؤ۔ فرعون نے ایک پتھر کے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ کاہن نظریں جھکائے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ شاہی کاہن فرعون نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کیا، میں بہت فکر مند ہوں، تم اس فکر کو دور کر سکتے ہو شاید۔ اے فرعون اعظم، کاہن نے ادب سے کہا، میں کیا اور میری بساط کیا، پھر بھی اگر فکر کی نوعیت معلوم ہو جائے تو شاید کوئی مفید مشورہ پیش کر سکوں۔ شاہی کاہن نے بھی شاید کا سہارا لے کر اپنا پہلو بچایا۔ نہیں کاہن، تم آسمانی دیوتاؤں کے رازدار ہو۔ فرعون نے اس کی تعریف کی، تم ضرور کوئی تدبیر کرو گے۔ اے فرعون اعظم، کاہن نے فوراً جواب دیا، میں تو صرف دیوتاؤں کا رازدار ہوں، مگر آپ تو ان کے ہم مرتبہ اور ہم مشرب ہیں۔ فرمائیے کس سلسلہ میں آپ کو مشورہ درکار ہے۔ فرعون اس کے پاس آیا اور اس کے اسٹول پر ایک پیر رکھ کر بولا، تم لوگوں نے میرے خواب کی جو تعبیر بتائی ہے وہ ضرور درست ہوگی، اس لیے وہ میرے دل کو لگتی ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ اس لڑکے کو کس طرح تلاش کیا جائے جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے تو یہ نحوست دور ہو سکتی ہے، مگر اس سے بغاوت کا خطرہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم کوئی ایسی تدبیر بتاؤ جس سے سام مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کاہن سمجھ گیا کہ فرعون نے تعبیر کے الفاظ کا غلط مطلب نکالا ہے، اس وجہ سے زیادہ پریشان ہے۔ آخر کاہن الفاظ تولتے ہوئے بولا، اے فرعون اعظم، آپ کو یہ خیال کس طرح آیا کہ بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کرا کے اس نحوست سے نجات ہو سکتی ہے؟ فرعون پریشان ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مصر کی عظیم سلطنت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا؟ کیا میں نے غلط سنا تھا کچھ؟ اے فرعون اعظم، کاہن بولا، بے شک خواب کی تعبیر یہی ہے، لیکن اسرائیلی لڑکے سے یہ مراد نہیں کہ اس وقت کے اسرائیلی لڑکوں میں سے کوئی ایک سلطنت مصر کے زوال کا باعث ہوگا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ فرعون نے پریشان نظروں سے کاہن کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کا مطلب بنو اسرائیل میں جو اب بچے پیدا ہوں گے ان میں سے ایک لڑکا ہوگا جو سلطنت مصر کا تخت الٹ دے گا؟ اب فرعون اعظم صحیح مطلب سمجھے ہیں تعبیر کا۔ کاہن نے تصدیق کی، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بے شک یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ فرعون دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ ہم اس وقت فرمان جاری کیے دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں گزشتہ کال سے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے جس کسی گھرانے میں لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اگر اسرائیلی نے نوزائیدہ بچے کی پیدائش کو چھپانے کی کوشش کی تو اس لڑکے کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ شاہی کاہن نے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے فرعون اعظم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ دانا، بینا اور ذہین ہستی ہیں۔ اس دنیا میں کیا آسمانوں کے خداؤں میں بھی بہت کم آپ کی عقل و دانش کے برابر ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان سے خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا جس کے لیے آپ کل سے فکر مند ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ فرعون اپنی تعریف سے اور زیادہ پھول گیا۔
تم بھی عقل مند ہو کہ تم نے ذرا سا اشارہ کیا اور ہم نے فوراً اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ پوری مصری سلطنت میں منادی کرا دی گئی کہ جس کسی اسرائیلی گھرانے میں لڑکا پیدا ہو وہ فوراً اسے قتل کر ڈالے، اور اس کی اطلاع قریب ترین سرکاری دفتر میں درج کروائے، بصورت دیگر لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی تحقیق کیا جائے گا۔ اسرائیلی گھرانوں میں فرعون کے اس ظالمانہ اعلان سے کوہرام مچ گیا، مگر صدیوں کی غلامی نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا تھا اور ان کے ذہن تک غلام ہو چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نہ کوئی احتجاج کیا اور نہ کسی طرف سے کوئی آواز بلند ہوئی۔ تمام اسرائیلیوں نے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا اور خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل کا اعلان کرا 1 ماہ گزر گیا، مگر فرعون کو ایک بھی اسرائیلی لڑکے کی قتل کی خبر نہ پہنچائی گئی۔ فرعون کو اس بات پر سخت غصہ آیا۔ اس نے دارالسلطنت منفس کے شہر کوتوال کو طلب کر کے اس سے سوال کیا، کیا دارالسلطنت منفس میں آباد ہزاروں اسرائیلیوں کے گھر گزشتہ 1 ماہ کے دوران ایک بھی لڑکا پیدا نہیں ہوا؟ علی جا شہر کوتوال نے سر جھکا کے جواب دیا، اسرائیلی گھرانوں سے کسی لڑکے کے پیدا ہونے کی خبر مجھے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ صرف دارالسلطنت منفس میں 1 ماہ میں کم از کم 10-20 بچے ضرور پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ علی جا شہر کوتوال نے وضاحت کی، شہر میں بچے تو بہت پیدا ہوئے، مگر ان سب کا تعلق مصری خاندانوں اور گھرانوں سے ہے۔ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، مگر وہ تمام کی تمام لڑکیاں ہیں۔ حکم ہو تو اسرائیلی گھرانوں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں نہیں، فرعون چیخا، لڑکیوں کے قتل سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر فرعون کو سوچتے ہوئے بولا، یقیناً تمہاری اطلاعات ناقص ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں؟ شہر کوتوال نے ڈرتے ڈرتے کہا، علی جا ہم نے پوری سلطنت مصر اور خاص کر شہر منفس میں منادی کرا دی تھی کہ جس اسرائیلی گھرانے میں لڑکا پیدا ہو اس کا باپ اس کی اطلاع فوراً دفتر آباد کاری میں پہنچا ہے۔ اگر اس نے اس میں ذرا کوتاہی کی تو اسے اور اس کے گھر والوں کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ پھر جب 1 ہفتہ تک کسی طرف سے کسی اسرائیلی لڑکے کی پیدائش کی اطلاع نہ ملی تو میں نے شہر کے تمام دائیوں کو بلا کر انہیں حکم دیا کہ جب کہیں بچہ پیدا کرنے جائیں تو یہ معلوم کریں کہ وہ بچہ کس اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، مگر اس تدبیر کے باوجود مجھے کسی اسرائیلی گھرانے میں لڑکا پیدا ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ فرعون نے ایک نیا نکتہ نکالا۔ اس نے شہر کوتوال سے کہا، ہمارا خیال ہے کہ دائیاں عورتیں ہونے کی وجہ سے بہت نرم دل ہیں، وہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے لڑکے کی پیدائش کو پوشیدہ رکھتی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ شہر کوتوال سے پوچھا۔ کوتوال شہر فرعون کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ خیال بڑی حد تک درست بھی تھا کہ فرعون مصر جنگ و جدل اور شراب و کباب کے علاوہ کسی دوسرے انسانی جذبے کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، مگر فرعون نے جو نکتہ بیان کیا وہ انسانی سرشت کا ایک اہم موضوع تھا۔ پھر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے کہا، علی جا کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، دائیوں نے واقعی حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ فرعون خوش ہو گیا اور اس نے کوتوال شہر کے سامنے ایک ایسا نکتہ پیش کیا ہے جس کی اسے خبر نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور بولا، شہر کوتوال، حکومت کی حکم عدولی ناقابل برداشت ہے، تم تمام دائیوں کو حاضر کرو، اگر وہ ہمیں مطمئن نہ کر سکیں تو انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ علی جا کی عقل و دانش کو کون پہنچ سکتا ہے؟ شہر کوتوال نے اور زیادہ چاپلوسی کی، یہ دائیاں واقعی اسی قابل ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن دربار میں شہر کی تمام دائیوں کو پیش کیا گیا۔ دائیوں نے شہر کوتوال کو بہت زیادہ خوش آمد کی اور انہیں یہ تو بتایا جائے کہ ان کے دربار میں پیشی کیوں ہوئی ہے، مگر شہر کوتوال بہت چالاک تھا، اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹال دیا۔ اسی وقت فرعون نے کوتوال شہر کو حکم دیا کہ ان دائیوں سے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے کتنے اسرائیلی لڑکوں کو پیدا کر لیا ہے، اور اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس کی اطلاع سرکاری دفتر میں نہیں دی گئی۔ اگر انہوں نے اس وقت بھی اسرائیلی لڑکوں کی پیدائش کی نشاندہی کر دی تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ اگر کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو گیا تو فلاں اسرائیلی کے گھر فلاں دائی نے لڑکا پیدا کیا ہے تو اسے فوراً سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ کوتوال شہر نے باری باری ہر دائی سے سوال کیا کہ آیا انہوں نے کسی اسرائیلی بچہ کو پیدا کرایا ہے یا نہیں۔ اس نے دائیوں کو یقین دلایا کہ ان کی اس پہلی غلطی پر انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی دائی نے اقبال نہیں کیا تو اس نے کسی اسرائیلی گھر میں کسی لڑکے کو پیدا کرایا ہے۔ ممکن ہے بعض دائیوں نے رحم کھا کر کسی اسرائیلی لڑکے کی پیدائش کی اطلاع نہ دی ہو، مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس نے انہیں اس قدر خوف زدہ کر دیا ہے کہ تمام دائیاں انکار کر گئیں۔ فرعون کو طیش آ گیا۔ فرعون نہ صرف مصر کے خود مختار بادشاہ ہوتے تھے بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ آسمانی خداؤں کی ربوبیت اور الوہیت میں بھی حصہ دار ہیں۔
اسی وجہ سے بعض فرعونوں نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا اور ان کے بت بنا کر اسے پوجتے تھے جس طرح آسمانی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ فرعون کے تحت سے ہر شخص گھبراتا تھا۔ شہر کوتوال نے فرعون کی تیوریاں پڑھ لیں تو وہ کانپ گیا، پتہ نہیں فرعون کا غصہ کس پر اترے گا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ فرعون نے حکم دیا یہاں موجود تمام دائیوں اور کوتوال شہر کی گردنیں قلم کر دی جائیں۔ کوتوال شہر کا تو رنگ فاق ہو گیا، مگر دائیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بعض دائیاں فرعون کے سامنے سجدے میں گر گئیں، بعض نے سورج دیوتا کے واسطے دینا شروع کر دیا۔ غرض ہے کہ اس کھلے دربار میں ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ درباریوں نے بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے 20 جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور فرعون انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، مگر کسی سردار میں ہمت نہ پڑی کہ وہ دائیوں کی سفارش کر سکے۔ مشہور ہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے تو انسان بہادر ہو جاتا ہے اور اپنے دفاع کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک دائی جو دوسروں کی نسبت جوان تھی، اس نے چیخ کر کہا، فرعون اعظم، یہ بے انصافی ہے کہ انہوں نے ہمیں صفائی کا موقع دیے بغیر موت کا حکم صادر کر دیا ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے، خداوند کے بندوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے، قانون کے خلاف یہ کام ہے۔ فرعون کے بعد سرداروں نے دائی کی اس بیان کو توجہ سے سنا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ فرعون واقعی اس وقت ظلم کر رہا ہے، اسے کم از کم دائیوں کا جواب سن لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے گردنیں اٹھا کر فرعون کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، شاید فرعون اپنے حکم میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کر دے۔ فرعون اگر مطلق العنان شہنشاہ اور خدائی کا بھی دعوے دار تھا، مگر اس نے سرداروں میں بے چینی اور بے کیفی کی کیفیت دیکھی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے اعتراض کرنے والی دائی کی طرف اشارہ کر کے اسے اپنے قریب بلایا اور اس سے کہا، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اپنی کوتاہی کی کوئی ایسی دلیل پیش کر سکے گی جس سے ہم مطمئن ہو جائیں اور تو قتل سے بچ جائے؟ بے شک میں خدائے رامسس کی سامنے ایسی دلیل پیش کروں گی جس کے لیے انہیں اپنا حکم بدلنا پڑے گا۔ دائی نے کچھ ایسے یقین بھرے لہجے میں کہا، خدائے رامسس اس فرعون کا نام جس نے بنی اسرائیل کو بہت تنگ کیا تھا، مگر وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ اس رامسس کا بیٹا فرعون منفتح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی کے وقت رامسس مار چکا تھا اور اس کا بیٹا منفتح برسر اقتدار تھا۔ دائی کا اس قدر اعتماد سے جواب دینا فرعون کو اور زیادہ ناگوار گزرا اور اس نے چیختے ہوئے کہا، فضول باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، بیان کر تو اپنی کوتاہی کے لیے کیا دلیل پیش کرتی ہے۔ دائی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، اے فرعون اعظم، اے خدائے رامسس کے ہم نشیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اسرائیلی عورتیں مصری عورتوں سے زیادہ تندرست اور توانا اور محنت کش ہیں۔ اسرائیلی حاملہ عورتیں ہم دائیوں کی مدد سے بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی، وہ خود ہی بغیر کسی مدد کے اپنا بچہ پیدا کرتی ہیں اور ہمیں اس کی خبر نہیں ہونے دیتی۔ اس صورت میں جب کہ اسرائیلی عورتیں ہم سے اپنے بچے پیدا ہی نہیں کراتی تو ہمیں کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کس کے ہاں کب ولادت ہوئی ہے اور اس کی جنس کیا تھی؟ امید ہے کہ فرعون اعظم ہماری مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرمائیں گے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ فرعون خود بھی دائی کی اس دلیل کو رد نہ کر سکا۔ مصر میں چونکہ مصری حاکم تھے اس لیے ان کی عورتیں عیش و آرام کی زندگی گزارتی تھیں، برخلاف اسرائیلی عورتوں کے جو محکوم ہونے کی وجہ سے گھر کا کام کرنے کے بعد باہر جا کر محنت مزدوری کرتی تھیں تاکہ ان کے گھر کا خرچ چل سکے۔ چنانچہ فرعون نے دائی کی دلیل کے پیش نظر تمام دائیوں کو معاف کر دیا اور وہ سب خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلی گئیں اور اس دائی کو دعائیں دیتی تھیں۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں پیدا ہونا ہی تھا اور انہیں نبی بھی ہونا تھا، اس لیے اس کے انتظامات قدرت نے خود سے خود بخود کرنا شروع کر دیے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تاریخی کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل اپلوڈ کیا جائے گا۔